الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل عروس الادب سے فاعل کا بیان پڑھیں گے۔ فاعل کسے کہتے ہیں، اس کے تعلق سے پڑھیں گے، اس کی تعریف پڑھیں گے۔ آپ اس کا خلاصہ سن لیں۔ فاعل کی تعریف کا خلاصہ: فاعل اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ فاعل کا بیان: نمبر 1 احمد آیا، نمبر 2 محمود نے پڑھا، نمبر 3 حامد میدان میں دوڑ رہا ہے، نمبر 4 حمید بمبئی جائے گا۔ دیکھو، پہلا جملہ سن کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی احمد آیا، یہ جملہ سن کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آنے کا کام احمد نے کیا ہے۔ احمد آیا، یہ جملہ سن کر ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ آنے کا جو کام ہے یہ کام احمد نے کیا ہے۔ دوسرے جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے کا کام محمود نے کیا ہے، محمود نے پڑھا۔ اس جملے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ پڑھنے کا کام محمود نے کیا۔ تیسرے جملے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوڑنے کا کام حامد کر رہا ہے، حامد میدان میں دوڑ رہا ہے۔ اس مثال سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ حامد میدان میں دوڑ رہا ہے۔ اس جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوڑنے کا جو کام ہے یہ حامد کر رہا ہے۔ چوتھے جملے یعنی حمید بمبئی جائے گا، اس جملے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جانے کا کام حمید کرے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے جملے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو آنے کا کام احمد نے کیا ہے، دوسرے جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پڑھنے کا کام محمود نے کیا ہے، تیسرے جملے حامد میدان میں دوڑ رہا ہے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوڑنے کا کام حامد کر رہا ہے، اور چوتھا جملہ جو ہے حمید بمبئی جائے گا، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے جانے کا کام حمید کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور چونکہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جو کام کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فاعل کہتے ہیں۔ اور چونکہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ احمد، محمود، حامد اور حمید یہ چاروں فاعل ہیں۔ ذیل میں فاعل کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ اب آسانی کے لیے فاعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فاعل وہ لفظ ہے جس کو سن کر کام کرنے والے کو سمجھا جائے، جسے سن کر کام کرنے والے کو سمجھا جائے کہ یہ کام کرنے والا ہے، اسے فاعل کہتے ہیں۔ مثلا زید پڑھتا ہے، اس مثال میں زید پڑھتا ہے، میں لکھوں گا وہ نماز پڑھتی ہے۔ تم لکھنؤ کب جاؤ گے؟ ہم قیامت آنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان جملوں میں زید، میں، وہ، تم، ہم یہ سب لفظ فاعل ہیں۔ پہلی مثال میں یعنی زید پڑھتا ہے، اس مثال میں زید فاعل ہے۔ دوسری مثال میں لکھوں گا، یہاں پہ لفظ میں فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری مثال وہ نماز پڑھتی ہے، یہاں پہ لفظ وہ یہ فاعل ہے۔ اور تم لکھنؤ کب جاؤ گے، یہاں پہ اس جملے میں لفظ تم فاعل ہے۔ ہم قیامت آنے پر ایمان رکھتے ہیں، اس جملے میں ہم فاعل ہے، لفظ ہم یہ فاعل ہے۔ فارسی اور اردو میں تمہیں اختیار ہے کہ فاعل کا ذکر فعل کے بعد کرو یا فعل سے پہلے کرو، یعنی فارسی میں اور اردو میں اختیار ہوتا ہے، چاہے پہلے فاعل کو لائیں یا پہلے فعل کو لائیں، دونوں اختیار ہوتا ہے۔ فاعل کو فعل سے پہلے لانے کا اور فعل سے بعد میں لانے کا دونوں اختیار ہوتا ہے اردو اور فارسی میں۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں احمد نے پڑھا، ٹھیک ہے، احمد نے پڑھا، اس کی فارسی ہوگی احمد خان۔ اس کے بعد اس ترکیب بدل دیں گے، اگر احمد نے پڑھا، اس مثال میں احمد جو کہ فاعل ہے اسے ہم پہلے لائے ہیں اور بعد میں پڑھا فعل لائے۔ ٹھیک، احمد نے پڑھا پہلے فاعل ہے بعد میں فعل ہے۔ احمد خواند یہ فارسی ہے۔ پڑھا احمد نے، اب ترکیب بدل دیے، یعنی پہلے فعل لے آئے پڑھا
اور احمد نے بعد میں لے آئے تب بھی درست ہے۔ اور فارسی میں کہیں گے تو خواند احمد، احمد نے پڑھا، احمد خواند، پڑھا احمد نے، خواند احمد، یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ فاعل کو پہلے لائیں یا فاعل کو فعل کے بعد لائیں، دونوں طریقے اردو اور فارسی میں درست ہیں۔ وہی فرما رہے ہیں کہ دونوں طرح کہنا درست ہے، لیکن عربی زبان میں فاعل کا ذکر ہمیشہ فعل کے بعد کیا جائے گا۔ اردو اور فارسی میں تو فعل سے پہلے اور فعل کے بعد دونوں جگہ فاعل کو لانا درست اور صحیح ہے، لیکن عربی میں فعل کے بعد ہی فاعل کو لانا ہوگا، فعل سے پہلے فاعل کا ذکر نہیں کر سکتے۔ وہی فرما رہے ہیں لیکن عربی زبان میں فاعل کا ذکر ہمیشہ فعل کے بعد کیا جائے گا، فعل سے پہلے اس کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ عربی پڑھنے والے بعض طلباء اس بات کو یاد نہیں رکھتے، جس کے باعث عربی جملوں کی ترکیب میں غلطی کر جاتے ہیں۔ بعض طلباء ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ فاعل کو کہاں لانا ہے، عربی میں بھی وہ فعل سے پہلے فاعل لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ترکیب غلط ہو جاتی ہے۔ تو عربی میں فعل کے بعد ہی فاعل لانا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال: میں نے زید کے نام ایک خط بھیجا، اس جملے کی عربی طرز پر اس جملے کو عربی طرز پر کریں۔ میں نے زید کے نام ایک خط بھیجا، اس جملے کو عربی طرز پر کریں، یعنی عربی میں کس طرح بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس ترکیب سے الفاظ سیٹ کریں۔ پہلے کون آئے گا، بعد میں کون آئے گا، عربی بنائی نہیں ہے، بلکہ عربی ترتیب سے، جس طرح عربی بنے گی جس ترتیب سے، اسی ترتیب سے رکھنا ہے۔ جواب: خود مصنف فرما رہے ہیں، بھیجا میں نے زید کے پاس ایک خط، بھیجا میں نے زید کے پاس ایک خط، ٹھیک ہے۔ پہلے بھیجا کا ترجمہ لائیں گے، بھیجا میں نے زید کے پاس ایک خط، بھیجا کے بعد فاعل لائیں گے، بھیجا فعل ہے اور میں یہ کیونکہ فاعل ہے اس لیے میں کو بعد میں لائیں گے۔ اردو میں کیا تھا، میں نے زید کے نام ایک خط بھیجا، میں نے زید کے نام ایک خط بھیجا، یہاں پہ سب سے پہلے لفظ میں ہے جو کہ فاعل ہے۔ اردو میں سب سے پہلے ہم فاعل لائے، لیکن عربی میں فعل کے بعد فاعل لائیں گے۔ بھیجا میں نے زید کے پاس ایک خط، تو یہاں پہ بھیجا فعل کو ہم نے سب سے پہلے لایا، اس کے بعد میں جو کہ فاعل ہے اسے بعد میں لائے فعل کے بعد۔ سوال: ہم تمہیں قرآن شریف پڑھائیں گے، اس جملے کو عربی ڈھنگ پر کریں، ٹھیک ہے۔ ہم تمہیں قرآن مجید پڑھائیں گے، اس جملے کو عربی ڈھنگ میں کریں، یعنی عربی طرز میں کریں۔ عربی اگر بنائیں گے تو کس طرح بنے گی؟ جواب: پڑھائیں گے ہم تمہیں قرآن شریف، پڑھائیں گے ہم تمہیں قرآن شریف، یعنی عربی میں کیا ہوتا ہے کہ عربی میں پہلے فعل لاتے ہیں، فعل کے بعد فاعل لاتے ہیں، اس کے بعد مفعول لاتے ہیں۔ پڑھائیں گے ہم تمہیں قرآن شریف، اس پہ غور کریں، یعنی ہم تمہیں قرآن شریف پڑھائیں گے، تو اس مثال میں لفظ ہم یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، ہم پڑھائیں گے تو ہم فاعل ہے، تمہیں کسے پڑھائیں گے، تمہیں پڑھائیں گے، تو تمہیں جو ہے لفظ تمہیں یہ مفعول ہے، قرآن مجید یہ بھی مفعول ہے، دوسرا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ وہی سب سے پہلے فعل لائے، اردو اس کے عربی بنائیں گے نا، تو سب سے پہلے فعل لائیں گے، پھر فاعل لائیں گے، پھر اس کے بعد دونوں مفعول لائیں گے۔ تو عربی طرز میں بنائیں تو کیا ہوا، پڑھائیں گے، سب سے پہلے پڑھانے کا جو فعل ہے اس کی عربی لائیں گے۔ اسی وجہ سے مصنف نے یہاں پہ پڑھائیں گے کو سب سے پہلے لایا، پڑھائیں گے ہم فاعل ہے، فعل کے بعد فاعل لائے، تمہیں پھر اس کے بعد مفعول لائے، قرآن شریف پھر دوسرا مفعول لائے، پڑھائیں گے ہم تمہیں قرآن شریف۔ سوال: کس نے زید کو مارا، اس جملے کو عربی سانچے میں ڈھالیں۔ کس نے زید کو مارا، اس کو عربی سانچے میں ڈھالنا ہے۔ جواب: کون مارا اس نے زید کو، کون مارا اس نے زید کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کون کو پہلے لائیں گے، مارا، ٹھیک ہے، جو مارا ہے نا، دیکھیں کون مارا، کس نے زید کو مارا، کس نے زید کو مارا، تو یہاں پہ اس کی جب عربی ترکیب بنائیں گے تو کس طرح ہوگی، کون مارا اس نے زید کو، مارا کے بعد اس کا لفظ لائیں گے، ٹھیک ہے، کون مارا اس نے زید کو، مارا کے بعد لفظ اس لائیں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔
اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، پریشانی ہو رہی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں جو مفعول وغیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو، اسے آپ کو سمجھنے کی حالت نہیں ہے، بس اب اتنا سمجھیں کہ عربی میں فاعل جو ہوتا ہے یہ فعل کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک؟ بس اتنا یاد رکھیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔